بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہ جنگ ہے جو مسلمانوں نے سمندروں میں لڑی، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ یہ بحری جنگ بازنطینی سلطنت اور خلافت راشدہ کے مابین لیکیا ساحل کے قریب فینیفی قصبے کے قریب لڑی گئی۔ یہ مسلمانوں اور رومنز کے درمیان پہلی اہم اور بڑے پیمانے پر بحری جنگ تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کی قیادت حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی السرح نے کی، اور دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ کنسٹانس دوم نے کی۔ عبداللہ بن سعد بہترین امیر البحر ثابت ہوئے۔ آپ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ بولے بھائی تھے۔ سن 645 عیسوی کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر عبداللہ بن سعد کو مصر کا صوبیدار بنا دیا گیا۔ انہیں خلیفہ کی طرف سے حکم ملا کہ قبرص پر چھاپا ماریں۔ اس مہم کی کامیابی کے باعث مصر کی حکومت کی طرف سے بحری سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ عبداللہ بن سعد نے مضبوط بحریہ کی بنیاد ڈالی اور اس کی تعمیر و تشکیل پر ذاتی توجہ بھی دی۔ 646 سن عیسوی میں اسکندریہ پر بازنطینی جوابی حملے کو بھی روکا۔ یہ 655 سن عیسوی تھا جب حضرت عبداللہ بن سعد اپنی بہترین فوج کے ساتھ بازنطینی سلطنت کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طرف یہ بحری فوج روانہ ہوئی، دوسری طرف کنسٹانس دوم نے فوج کی قیادت کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس جنگ سے پہلے شہنشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور جب اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو اسے بتایا گیا کہ اے شہنشاہ، کاش آپ سوئے نہ ہوتے اور نہ ہی آپ نے یہ خواب دیکھا ہوتا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی شکست ہوگی اور مسلمانوں کی فتح۔ باوجود اس کے شہنشاہ اپنا بحری بیڑا لے کر نکلا۔ ادھر عبداللہ بن سعد کا بیڑا بھی پہنچ گیا۔ لیکیا کا ساحل تھا اور فینیفی قصبے کے قریب دونوں بحری بیڑے آپس میں ٹکرا گئے۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی، اور اسی دوران دونوں بیڑے اس قدر قریب آ گئے کہ ان کے مستول پہلے تو آپس میں ٹکرائے اور پھر پھنس گئے۔ دونوں طرف کے سپاہی چھلانگیں مار کر عرشے پر پہنچ گئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اور اب یہ جنگ روایتی انداز میں لڑی جا رہی تھی۔ دونوں طرف تلواروں کی جھنکار تھی اور آہو بکا۔ مسلمان اس حد تک جان توڑ کر لڑے کہ رومیوں کی لاشیں بچھا دیں۔ شکست سامنے دیکھ کر کنسٹانس دوم نے اپنے ایک فوجی سے وردی تبدیل کی اور بامشکل اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ رومیوں کا اس جنگ میں بدترین جانی نقصان ہوا، اور ساتھ ہی ان کے تقریباً تمام کے تمام جہاز بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ رومنز کے بے شمار جہاز اس جنگ میں تباہ بھی ہوئے، اور ان کا بہت بڑا جانی نقصان بھی ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ایک اہم سنگ میل تھا۔ اب زمین کے ساتھ ساتھ بحر پر بھی مسلمانوں کی برتری قائم ہو گئی تھی۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور سمندروں پہ حکمرانی کرنے کے لیے مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے امیر البحر مسلمانوں میں پیدا ہوئے، جن میں خیر الدین باربروسا، سلیمان پاشا، ترغوت، کنان اور بیشتر نام اسلامی تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے سمندر پر طویل عرصے تک حکومت کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔